نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ریا کا تھوڑا سا حصہ بھی شرک ہے، اور حق تعالی شانہ ایسے متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو زاویہ مخول میں رہتے ہوں کہ اگر کہیں چلے جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، اور مجمع میں آئیں تو کوئی ان کو پہچانے بھی نہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں اور ہر گرد آلود تاریک مقام سے خلاصی پانے والے ہوں۔ غرض ریا کی مذمت بہت سی آیات اور احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود کبھی اعلان میں دینی مصلحت ہوتی ہے۔ مثلا دوسروں کو ترغیب کی ضرورت کے موقع پر ایک آدھ شخص کے صدقہ سے دینی اہم ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، ایسے وقت میں صدقے کا اظہار دوسروں کی ترغیب کا سبب بن کر ضرورت کے پورا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسا اعلان کے ساتھ صدقہ کرنے والا، اور قرآن پاک کو آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چپکے سے صدقہ کرنے والا، کہ قرآن پاک کا بھی مقتضائے وقت کے مناسب کبھی آواز سے پڑھنا افضل ہوتا ہے اور کبھی آہستہ پڑھنا۔ پہلی آیت شریفہ کے متعلق بہت سے علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ اور صدقہ نفل دونوں کا بیان ہے، اور صدقہ فرض کا اعلان سے ادا کرنا افضل ہے، جیسا کہ اور فرائض کا یہی حکم ہے کہ ان کا اعلان کے ساتھ کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کی ترغیب کے ساتھ اپنے اوپر سے اس الزام اور اتہام کا دفع کرنا مقصود ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے دوسری مسالے کے علاوہ نماز میں جماعت مشروع ہوئی کہ اس میں ادا کرنے کا اعلان ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ صدقہ فرض میں اعلان افضل ہے اور صدقہ نفل میں اخفاء افضل ہے۔ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اگر حاکم ظالم ہو اور زکوٰۃ کا مال مخفی ہو تو زکوٰۃ کا اخفاء اولا ہوگا، اور اگر کوئی شخص مقتدا ہے اور اس کے فعل کا لوگ اتباع کریں گے تو صدقہ نفل کا بھی اعلان اولا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت شریفہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ نے نفل صدقے میں آہستہ کے صدقے کو اعلانیہ کے صدقے پر 70 درجے فضیلت دی ہے، اور فرض صدقے میں اعلانیہ مخفی صدقے پر 25 درجے فضیلت دی ہے، اور اسی طرح اور سب عبادات کے نوافل اور فرائض کا حال ہے۔ یعنی دوسری عبادات میں بھی فرائض کو اعلان کے ساتھ ادا کرنا چھپ کر ادا کرنے سے افضل ہے، کہ فرائض کو چھپ کر ادا کرنے میں ایک اپنے اوپر تہمت ہے، دوسرے یہ بھی مذرت ہے کہ اپنے متعلقین یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص فلاں عبادت کرتا ہی نہیں، اور اس سے ان کے دلوں میں اس عبادت کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اور نوافل میں بھی اگر دوسروں کے اتباع اور اقتداء کا خیال ہو تو اعلان افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ نیک عمل کا چپکے سے کرنا اعلان سے افضل ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اتباع کا ارادہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فقیر کو چپکے سے کچھ دے دینا اور ندار کی کوشش افضل ہے، اور اصل یہی ہے کہ نفلی صدقے کا مخفی طور سے ادا کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی مصلحت اعلان میں ہو تو اعلان بھی افضل ہو جاتا ہے، لیکن اس بات میں اپنے نفس اور شیطان سے بے فکر نہ رہے کہ وہ صدقے کو برباد کرنے کے لیے دل کو یہ سمجھائے کہ اعلان میں مصلحت ہے، بلکہ بہت غور سے اس کو جانچ لے کہ اعلان میں واقعی دینی مصلحت ہے یا نہیں، اور صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ نہ کرتا پھرے کہ یہ بھی اعلانیہ صدقہ کرنے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کوئی عمل مخفی کرتا ہے تو وہ مخفی عمل لکھ لیا جاتا ہے، پھر جب وہ کسی سے اس کا اظہار کر دے تو وہ مخفی سے اعلانیہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ لوگوں سے کہتا پھرے
تو وہ اعلانیہ سے ریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔